السلام علیکم دوستو، ایک کہانی میں آپ کو سناتا ہوں۔ بہت پیاری کہانی ہے، بہت دلچسپ کہانی ہے اور بہت سبق آموز بھی ہے۔ آپ تھوڑا صبر کے ساتھ اس کو سننا ضرور، آپ کو ایک بہت بڑا سبق، ایک بہت بڑا لیسن ملنے والا ہے۔ کہانی کچھ اس طرح سے کہ پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک شکاری پرندے پکڑ پکڑ کر بازار میں چند پیسوں کے بدلے میں اس کو بیچ دیا کرتا تھا، اس کا یہ کاروبار تھا۔ ایک دن اس بازار میں ایک نیک دل آدمی کا گزر ہوا تو اس نیک دل آدمی نے سوچا کہ آزاد پرندوں کو قید کرنا تو بہت بڑا گناہ ہے، اس لیے اس نیک آدمی نے ان پرندوں کو آزاد کرنے کا سوچا اور شکاری سے سارے پرندے خرید لیے۔ لیکن آزاد کرنے سے پہلے اس نیک آدمی نے سوچا کہ یہ شکاری تو پھر ان پرندوں کو پکڑ لے گا، قید کر لے گا۔ اس لیے اس کے دماغ میں ایک آئیڈیا آئی، ایک ترکیب آئی۔ وہ سارے پرندوں کو گھر لے گیا اور وہاں ان پرندوں کو اس نے چند الفاظ سکھانے شروع کر دیے۔ کیا سکھائے کہ ہم سیر کرنے باغ نہیں جائیں گے، اگر باغ گئے تو شاخ پر نہیں بیٹھیں گے، اگر شاخ پر بیٹھ بھی گئے تو جیسے ہی شکاری آئے گا ہم اڑ جائیں گے۔ یہ چند الفاظ بہت محنت کے بعد اس نیک دل آدمی نے پرندوں کو سکھا دیے اور وہ کامیاب بھی ہو گیا۔ اور وہ پرندے وہ بولنے بھی لگ گئے کہ ہم باغ نہیں جائیں گے، گئے تو شاخ پر نہیں بیٹھیں گے، اور اگر شکاری آیا تو اڑ جائیں گے۔ تو نیک دل آدمی بہت خوش ہوا کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے ایک ایک کر کے سارے پرندے آزاد کر دیے۔ اب ہوا یوں کہ دوسرے دن صبح سویرے جب شکاری باغ میں پرندے پکڑنے کے لیے آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ پرندے شاخوں پر بیٹھے گنگنا رہے ہیں کہ ہم سیر کرنے باغ میں نہیں جائیں گے، اگر باغ میں گئے تو شاخ پر نہیں بیٹھیں گے، اور اگر شاخ پر بیٹھ گئے تو جیسے ہی شکاری آئے گا ہم اڑ جائیں گے۔ شکاری نے جب پرندوں کو یہ بولتا ہوا گنگناتا ہوا دیکھا تو بڑا خوش ہوا۔ اس کے دل میں بات آئی کہ اب تو پرندوں کی قیمت منہ مانگی ملے گی، کیونکہ وہ تو اب بولنا بھی سیکھ گئے، گنگنانا بھی سیکھ گئے۔ اس نے سارے پرندوں کو پکڑ کر مہنگے داموں پر، مہنگے قیمت پر بازار میں فروخت کر دیے، کیونکہ پرندوں نے صرف الفاظ رٹ لیے تھے۔ ان کو کیا معلوم تھا کہ باغ کیا چیز ہے، شاخ کیا ہوتی ہے، اور شکاری کس بلا کا نام ہے۔ وہ تو اور اڑنا کسے کہتے ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں، انہوں نے صرف الفاظ رٹ لیے تھے۔ کہانی ختم ہوئی۔ ہم مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے، قرآن پاک کو ہم سمجھتے نہیں ہیں، سینوں میں وہ کیسے اترے گا؟ بس رٹے رٹائے الفاظ ہماری زبان پر ہے، جسے ہم نماز میں پڑھتے ہیں، برکت کے لیے پڑھتے ہیں، مصیبت آنے پر پڑھتے ہیں، سفر پر جانے سے پہلے پڑھتے ہیں، اور رمضان کے روزوں میں خالص ثواب کی نیت سے ہم ان رٹے ہوئے الفاظ کا ورد کرتے ہیں، بالکل ان پرندوں کی طرح۔ ہمیں بھی اس قانون کی کتاب، اللہ کی کتاب کی سمجھ ہی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن پاک میں ہم سے کیا مطالبات کیے ہیں، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، کون سے احکامات اس نے دیے ہیں، اور وہ کتاب ہمیں کن چیزوں سے روکتی ہے، کامیابی کی کنجیاں کیا ہے، خسارے کا اور نقصان کا راستہ کون سا ہے، کون ہمارا دوست ہے اور کون ہمارا دشمن ہے۔ سوچئے جب یہ حال ہوگا تو شکاری سے مطلب جو ہمارے دشمن ہے، باطل طاقتیں ہیں، ہمیں دیکھ کر خوش بھی ہوں گے اور اپنا غلام بھی بنائیں گے، بلکہ وہ خوش بھی ہے اور غلام بنا بھی لیا ہے، کیونکہ ہم نے صرف قرآن پاک کو رٹا ہے، بس رٹا ہے۔ ہم کو اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، کچھ بھی نہیں معلوم۔ بالکل ہمارا حال ان پرندوں کی طرح ہو گیا ہے کہ ہم کو بس قرآن صرف ہماری زبان پر ہے، بس اندر نہیں اترا ہے، نہ ہم کو اس کی سمجھ ہے۔ میرے پیاروں، قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھو، ایک بہت بڑی کتاب ہے، وہ اللہ کا کلام ہے،
اس کو سمجھ کر پڑھو، اس کے ترجمے کو پڑھو، اس کے تفسیر کو پڑھو. اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اللہ نے کیا ہم سے مطالبات کیے ہیں، کون ہمارے دوست ہے، کون دشمن ہے، کہاں ہم خسارے میں جائیں گے اور کیسے کامیاب ہوں گے. سارے پوائنٹس اس کلام پاک میں لکھے ہوئے ہیں. بس اس کو رکھنے کے بجائے سمجھ کر پڑھنے کی ضرورت ہے. بات سمجھ میں آئی؟ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بات اور یہ کہانی جو تھی، یہ ایک مثال تھی، یہ بات کو سمجھانے کے لیے آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی. اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگتا ہے تو آگے شیئر ضرور کریں.